بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض پاکیزہ شمائل اور مبارک عادات کا بیان۔ خوش خلقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ خوش خلق تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ اپنا کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہو جاتا آپ اپنا کان نہیں ہٹاتے تھے۔ برتاؤ کا انداز، برتاؤ میں سختی کے بجائے نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم و مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ شان مسکنت، عاجزانہ صورت سے بیٹھنے، غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، چپاتی کبھی نہیں کھائی، اور تکلف کی چتریوں میں کھانا کبھی نہیں کھایا۔ فکر آخرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر طویل خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ انداز گفتگو، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، اور نہ اتنا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔ چلنے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ کچھ جھک کر اور کچھ تیز رفتاری سے مردانہ وار پاؤں زمین پر سے اٹھا کر چلنے کی تھی۔ چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا کسی اونچی جگہ سے نیچے کو اتر رہے ہیں۔ فائدہ، اتباع سنت کے حریص کو ابتداء تکلیفی اسی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ دیکھنے کا انداز، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ مڑ کر توجہ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے۔ حیا کا ذکر، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بالمقابل نہ ہوتے تھے۔ ہنسنے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ کے دندان مبارک جو بارش کے والوں کی طرح پاک و صاف شفاف تھے ظاہر ہوتے۔ اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکلیف نہ ہو، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ مرغوب غذائیں، شہد، اجوا، کھجور، کدو، کھرچن اور شدید شوربے میں بھگوئی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھیں۔ شان تواضع، مزاج مبارک میں تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امت کو ارشاد فرمایا کہ بڑا چڑھا کر میری تعریف مت کرنا۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو دوسروں سے پیچھے رہتے، جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شرکت فرماتے، کوئی بھی آدمی دعوت کرتا تو قبول فرما لیتے، کوئی جو کی روٹی یا بے مزہ چربی ہی کھلاتا تو دعوت سے عذر نہ فرماتے، زبان مبارک سے بیکار بات نہ نکالتے، سب کی دلجوئی فرماتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے، ظالموں شریروں کے شر سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، ہر کام کو نظم و ضبط سے کرتے، بیٹھتے اٹھتے خدا کو یاد کرتے،
کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں کنارے پر جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اگر بات کرنے والے آدمی ہوئے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص کا یہی خیال ہوتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے۔ گھر پر آرام کرنے کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے، گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر دیتے، مثلا بکری کا دودھ نکال لیا، اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنا کام تو اکثر اپنے ہی ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ کیسا برا آدمی آپ کے پاس آتا، اس سے اچھی طرح ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے تھے۔ رخصت کرتے وقت کا معمول، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے: استودع اللہ دینتکم و امانتکم و خواتیتم اعمالکم۔ ترجمہ: میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کا دین اور آپ کی امانت اور آپ کا آخری عمل، خوشگوار اور ناگواری کی حالت۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے انعام سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے: الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ: ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ غصے کا ذکر، کسی دنیاوی کام کے بگڑ جانے میں، مثلا کسی نے کوئی چیز توڑ دی یا کام بگاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہ آتا تھا، البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت غصہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی معاملے میں کبھی غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا۔ کسی سے ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے تو فوراً چہرہ موڑ لیتے، لیکن زبان سے سخت سست نہیں کہتے تھے۔ ذوق عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ ہوئی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے مشتاق اور منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ترجمہ: میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ جب کوئی پریشانی کی بات درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بساختہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب کبھی رات کو تیز ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پناہ لیتے، یہاں تک کہ ہوا تھم جاتی۔ اگر فلک میں کوئی تغیر، مثلا سورج گرہن یا چاند گرہن رونما ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جاتا اور مطلع صاف ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ہر وقت مشتاق رہتے اور اس کے بغیر آپ کو اطمینان و سکون حاصل نہ ہوتا، اور جب تک نماز نہ پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قلی اور بے چینی برقرار رہتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معزن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے: بلال، نماز کا اہتمام کرو اور ہمارے سکون کا سامان کرو۔ دنیا سے بے رغبتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: مجھے دنیا سے کیا سروکار، میرا دنیا سے واسطہ اتنا ہی ہے جیسے کوئی مسافر راہ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں دم لے لے، پھر اپنی راہ کے لیے اس کو چھوڑ کر چل دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چٹائی پر اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر اس کے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں اور عیش کسرا اور قیصر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا: ابن خطاب، کیا تمہیں کچھ شک ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کے سارے مزے یہیں دے دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے ہاں باقی رہے، سوا اس کے کہ کسی دینی کام کے لیے میں اس میں سے کچھ بچا کر رکھوں، ورنہ اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح دائیں بائیں پیچھے لوٹا دوں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔